ہائے میری کمبختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، فلانن خلیلا، فلاں شخص سے میں نے دوستی نہ کی ہوتی۔ یاد رکھیں شیطان بھی سنسیئر فرینڈ بن کر سامنے آتا ہے، اور شیطان ہمارے ہی ارد گرد موجود انسانوں میں سے کسی کی شکل میں آتا ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے اولاد کی شکل میں آئے، کبھی ہو سکتا ہے کسی سنسیئر فرینڈ کی شکل میں آئے، کبھی ہو سکتا ہے کسی دوست احباب کی شکل میں آئے۔ ایسے تمام دوست جو آپ کو اور مجھے اللہ کی نافرمانی کرنے کی دعوت دیں، اللہ کے احکامات کو کہیں معمولی بنا کر دکھائیں، اور دنیا کے احکامات پر مجھے اور آپ کو جم جانے کو بتائیں، سمجھ لیں وہ انسانی شکل میں شیطان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تمہارا کتنا ہی کرزمیٹک دوست کیوں نہ ہو، کتنی ہی اچھی پرسنالٹی رکھنے والا دوست کیوں نہ ہو، کتنے ہی اچھے ایکسنٹ سے کیوں نہ بولتا ہو، اگر وہ تمہیں اللہ کی نافرمانی کا کہہ رہا ہے تو تم اس کی باتوں میں نہ آنا، ورنہ قیامت کے دن تم پچھتاؤ گے۔ اس کے بہکائے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ انسان ایسے ہی انسانوں کی باتوں میں آ جاتا ہے، جس کا ایکسنٹ اچھا، جس کی پرسنالٹی کرسمیٹک، جس کا جو بولے تو لگتا ہے کہ جیسے بس سنتا رہے انسان، اور جب وہ اللہ کی نافرمانی کا کہتا ہے تو انسان اس کی باتوں میں آ جاتا ہے، اور انسان اس کی باتوں میں آ کے پھر قیامت کے دن اس ریگریٹ کا اظہار کرے گا۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا ہے، اور رسول کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تضحیک بنا لیا تھا۔ ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، مہجورا ہجرت سے ہے، انہوں نے میرے قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ آج وہ انسان، آج وہ دوست، آج وہ پرسنالٹی جو آپ کو کہے کہ قرآن کو قرآن سے ہی سمجھو، قرآن کی ایکسپلینیشن کے لیے رسول کی بات کافی نہیں ہے، سمجھ لیں وہ آپ کا دوست نہیں ہے، وہ آپ کا دشمن ہے۔ آج ہمارے ارد گرد ایسی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی ہے، پیشن گوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مسند پر بیٹھا ہوا، ریکلائنر پر بیٹھا ہوا، کھاتے پیتے گھرانے کا انسان، وہ تم سے کہے گا کہ یہ قرآن ہے، جو اس میں حلال کیا گیا ہے اس کو حلال کر لو، اور اس کے علاوہ کسی چیز کو مت مانو۔ تو ایسے لوگ، ایسے انسانوں کی بات نہ سننا۔ منکر حدیث آپ کو اور مجھے نظر آتے ہیں اپنے ارد گرد۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ حکمت دے کہ ہم ان سے بات کر کے، ان تک تبلیغ کر کے ان کے عقیدے کو درست کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اور آپ کو ہمت دے کہ ہم اپنا عقیدہ ڈسٹرب نہ کریں۔ اللہ نے تو کہا ہے، اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، قیامت کے دن میرے اور آپ کے خلاف گواہی دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف تعظیم کر لو، بہت تعظیم، بہت درود، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن یہی رسول آپ کی اور میرے اگینسٹ وکیل بن کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اللہ یہ میری قوم ہے، اس نے اس قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ ہجرت مینٹلی بھی ہوتی ہے، ہجرت فزیکلی بھی ہوتی ہے۔ قرآن سے پیٹھ موڑ لی تھی، قرآن سے رخ موڑ لیا تھا، قرآن کی طرف عمل کرنے کے لیے نہیں دیکھتے تھے، یہ قرآن کو پیچھے بیک برنر پر ڈال کر آ گئے تھے۔ شفاعت کے منتظر وہ لوگ جو کھڑے ہوں گے، سوچیں ان کا کیا حال ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شکایتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ انہوں نے قرآن پکڑا بھی تو برکت کے لیے، ثواب کے لیے، بھوت بھگانے کے لیے پکڑا۔ قرآن پکڑا بھی تو نیا گھر، اس کے اندر قرآن خوانی کرانے کے لیے قرآن پکڑا۔ قرآن پکڑا بھی تو دلہن کے سر پر رکھنے کے لیے، اور جس محفل میں شور مچتا ہے رخصتی کے وقت، قرآن لاؤ، قرآن لاؤ، قرآن لاؤ، اور قرآن کے سائے سے دلہا اور دلہن کو گزارا جاتا ہے۔ ایک نظر پیچھے کی گیدرنگ پر مڑ کر ڈال لیں، جس دلہا اور دلہن کے سر کے اوپر سے قرآن گزارا جا رہا ہوتا ہے، اسی محفل میں موجود ایک ایک انسان کو دیکھ لیں پیچھے مڑ کر۔ کیا وہ قرآن سے ہجرت کا معاملہ نظر نہیں آتا؟ ایک سے ایک بیٹی کو تیار کر کے ہم اپنی دلہن تو دلہن، ہم اپنی بچیوں کو بھی خوب تیار کر کر کے لے کر جاتے ہیں، اور دلہن کا کیا کہنا، فوٹوگرافر ہیں، اور ایک نہیں دو فوٹوگرافر ہیں، چار فوٹوگرافر ہیں، مووی میکر ہیں، اور اب جس نے آپ کی بیٹی نہیں دیکھی وہ بھی آپ کی بیٹی دیکھتا ہے، اس لیے کہ فیس بک کے اوپر جا کر دلہنیں اپنی تصویر پوسٹ کرنا جو ہے اپنا پورا حق سمجھتی ہیں، کر جاتے ہیں۔ آپ فلاں کو جانتے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ نے کبھی ان کی بیٹی نہ دیکھی ہو، لیکن ہم لوگ اپنے ہی ارد گرد جان پہچان کے لوگوں کے خاندانوں تک کے لوگوں کو جان گئے، کس لیے؟ فیس بک کی وجہ سے۔ سب کی تصویریں علم نشرہ ہو رہی ہیں، اور خوب تبرج کا اظہار ہو رہا ہے، اس شادی کے فنکشن میں بھی
اور اس بچی کی تصویروں کو پوسٹ کر کے بھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ انہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, انہوں نے قرآن سے ہجرت فرما لی تھی, انہوں نے قرآن پڑھ پڑھ کر کسی کونے میں رکھ دیا تھا, اللہ کی عذاب کی آیات بھی پڑھی پھر بھی عمل کے لیے نہیں دوڑے, اللہ کی جنت کی آیات پڑھی پھر بھی ان کو رغبت نہیں ہوئی. یہ آیتیں ہماری اصلاح کی ہیں. بہت دل چاہتا ہے بننے کا, سنورنے کا, بہت دل چاہتا ہے فرینڈز کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنے کا, کچھ منع نہیں ہے. جب آپ نے فرینڈز کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرنا ہے تو کسی کو حقیر کر کے, کسی کو ذلیل کر کے, کسی کے بیگ کا مذاق اڑا کر, کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑا کر, کسی کی گھڑی کا مذاق اڑا کر, یہ تو سیکنڈ کاپی لگ رہی ہے, یہ تو چائنا کا پروڈکٹ لگ رہا ہے, یہ جوتے او مائی گاڈ اٹس اے سیکنڈ کاپی, اس انداز سے تھرفٹ سٹور سے لیا ہوا لگ رہا ہے. یہ انداز, this is hummus and lummus. آج فرینڈ سرکلز کے اندر I must say this is pathetic attitude. ہم دوست اس وقت بناتے ہیں اور دوستیاں اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے برانڈڈ جوتے, برانڈڈ بیگ, برانڈڈ کپڑے, برانڈڈ رسٹ واچز ہیں اور ان کے فون لیٹسٹ ماڈلز کے ہیں. او آپ چائنا پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں, او مائی گاڈ, تھرفٹ سٹور سے آپ نے لیا ہے. آپ ان چیزوں کو اور ہم ہومس اور لومس نہیں سمجھ رہے. Are we unable, are we dumb that we cannot relate Quran to our daily lives? We are making fun of someone, we are mocking at someone and we are assuming ہم ہومس اور لومس کیسے کرتے ہیں. نہیں نہیں بالکل نہیں, ہم تو بہت سویٹ ہیں سب کے ساتھ. No, we are not actually. We need to use this tool of visualization اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے, اور اپنی زندگیوں میں خوبصورت طریقے سے آج اصلاح شروع کر دیں. ہر انسان کو عزت دیں, قرآن کی ان آیات کو اپنے لیے سورس آف انسپریشن بنائیں, قرآن کی ان آیات کو اپنے لیے سورس آف ویژولائزیشن بنائیں, اور آنے والے وقت کو پری ایمپٹ کرتے ہوئے آج صحیح عمل کرنا شروع کر دیں. بی واچفل فار یور فرینڈس. اگر آپ فرینڈس کو نہیں بدل سکتے ہیں, جسٹ چینج them. Yes, you can't change your families. You can't change your children. You can't change your husband frequently, or you can't change your wife frequently. You can't change your parents, but you can change your friends. Change your circle. یا تو وہ آپ کی بات مانیں, اور اگر آپ کا ان کے ساتھ رہنا آپ کے ایمان کا امتحان بن رہا ہے, leave those friends. Leave those friends. So آپ کا وہ مال جس پر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے, وہ اور خدا نخواستہ انسان ایک ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا. انسان کے وہ دوست جو اس کو برائیوں پر اکساتے ہیں اور اس کے انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کرنے میں سپورٹ کرتے ہیں, ان کو ان دوستوں کے ساتھ اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اور انسان خود جس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے, جو دوسروں کو ذلیل کرنے کے اندر کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا, کبھی میٹھی چھری بن کر ذلیل کرتا ہے, کبھی ہارشلی کسی کو جو ہے وہ انسلٹ کرتا ہے, کبھی میٹنگ کے درمیان میں بیٹھ کر کسی انسان کی رسپیکٹ کا خیال کیے بغیر اس کو دو جملے ایسے بول دیتا ہے جو کہ انسان ہوتے ہوئے اور اس مقام پر ہوتے ہوئے آپ کو نہیں بولنے چاہیے تھے. These all are the crimes جن کے اوپر یہ سزائیں سورۃ الہمزہ میں آ رہی ہیں.